اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسو سوا، یہ جو لیسا ہے اس کو کہتے ہیں فعل ناقص، انگریزی میں سے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب یا آگزیلری ورب۔ تو آگزیلری ورب یہ ہوتا ہے جو مین ورب کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے مطلب ہوتا ہے نا ٹو ہیو، ٹو بی۔ اسی طرح عربی میں بھی جو فعل ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ناقص، بیکاز ان کے اکیلے سے مطلب پورا نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات یہ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ مطلب ہو بھی سکتا ہے لیکن ان کی پراپرٹیز وہی رہتی ہے۔ تو ان کی پراپرٹیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی خبر کو نسب دے دیتے ہیں، اس وجہ سے سوا جو ہے نسب میں ہے۔ تو لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیسا وہ نہ ہوا، لیسو وہ سب نہ ہوئے، وہ سب کیا نہ ہوئے، سواءن۔ سواءن کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، جس سے اردو میں خط استوا ہے، مساوات ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ سب برابر نہیں ہیں، یعنی جو اہل کتاب ہیں یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا۔ وہ اہل کتاب ان میں بہتر بھی ہیں، آج کے دور میں بھی جو اہل کتاب ہیں، خاص طور سے جو عیسائی ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ بہت بہتر بھی ہیں، اکثر ان کو دین کی معلومات ملی نہیں ہوتی۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی دین کی معلومات دینی بھی نہیں چاہیے، وہ تو مثلاً قرآن شریف کو تو ہاتھ لگا نہیں سکتے کیونکہ تو وہ ناپاک ہی ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں تو خیر ان کو کسی پلیٹ گلاس کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن ایک گروہ ہے، قائمتن جو قائم ہے۔ اب کس چیز پہ قائم ہے یا محذوف ہے، اس کا مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ قائم ہیں، خدا سے ڈرنے پہ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری بات مانیں گے اس پر قائم ہیں۔ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی۔ obviously اگر وہ ابھی اہل کتاب میں ہی ہے تو وہ ان کتابوں کی اور ان کے اندر جو آیات ہیں تلاوت کرتے ہوں گے ان کے پاس موجود ہیں۔ آنا اللیلی، انا کا مطلب ہوتا ہے وقت کا کچھ حصہ، آنا پھر اس کی جمع ہے، تو آنا اللیلی رات کے وقت میں، رات کے وقت کے حصوں میں، رات کے وقتوں میں وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہاں خاص طور پر اس نماز کا ذکر ہو رہا ہے جو تہجد کی نماز ہے۔ تو اس سے دو تین چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ تہجد کی نماز پہلی امتوں میں بھی تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تہجد کی نماز کا کتنا رتبہ ہے، کیونکہ یہ فرض نماز تو ہے نہیں، مگر یہ نماز ایسی ہے جو وہی انسان کرے گا جس کے اندر ریا نہیں ہوگی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جس کے اندر خاص اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی تڑپ ہوگی، وہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوشش کرنی چاہیے کہ اٹھ کر جب موقع ملے تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، اور پھر جب تہجد کی نماز پڑھی جائے تو اس کے اندر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، کیونکہ تلاوت جو ہے اس کا بہترین وقت بھی رات کا وقت ہے۔ لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، یا یہاں پہ وقف کرنے زیادہ بہتر ہے، تو اس میں جب وقف کریں گے تو یہاں پہ بھی ایک الف زیوم ہوگی، لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو قائم ہے سیدھے رستے پر، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی رات کے وقتوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے پھر جو ان میں سے کچھ ایمان فوراً لے آئے، کچھ بعد میں لے آئے، کچھ نے چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان، یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جو یسارعون ہے یہ اس کو کہتے ہیں باب مفاعلہ، اس میں عام طور پر ایک سے زیادہ لوگ آپس میں کو عمل کرتے ہیں۔
باب مفاعلہ میں اس کا چانس ویسے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک فاعل ہو اور دوسرا مفعول ہو۔ اس کا جو دوسرا مصدر ہوتا ہے، یعنی ایک تو مفاعلہ ہی ہوتا ہے اور ایک مصدر بنتا ہے فعال، جیسے مجاہدہ اور جہاد، یہ جو دونوں اسی سے ہیں۔ معاہدہ یہ دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، مقاتلہ یا قتال یہ بھی دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے سریع یسرعو، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام تیزی سے کرنا۔ جب یہ یساری اونا بن جائے گا تو اس کا پھر مطلب ہو جائے گا ایک دوسرے کے مقابلے میں تیزی سے کرنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ تو وہ ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فی الخیراتی، خیر کے کاموں میں، بھلائیوں میں۔ اور یہ خیرات جو ہے یہ جمع ہے خیرتن کی۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی یہی خصوصیات ہیں جو قابل تعریف ہیں، اور ہم میں بھی یہی خصوصیات ہونی چاہیے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے معافیاں مانگیں، تہجد پڑھیں، سجدے کریں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی جب تلاوت کریں تو سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ دین میں کہیں نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بس آپ تلاوت کرتے رہیں، اگر کہ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھیں اور لوگوں کو بھلے کاموں کے لیے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے، اپنی اتھارٹی کے لحاظ سے ان کو بھلے کام کا حکم دیں، برے کام سے منع کریں، اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ تو یہ چاہے یہودی عیسائی بھی تھے تو ان کو بھی پھر اس کی وجہ سے ہیلپ ملی، اس طرز عمل کی وجہ سے، کہ وہ ایمان بھی لے آئے۔ اور اگر فرض کریں اس وقت کوئی ان میں ایمان نہیں بھی لایا ہوگا، یا وہ لوگ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں بھی پہنچی تھی اور وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کے دین پر صحیح طرح قائم تھے، تو وہ بھی جنت میں چلے گئے ہوں گے۔ اور اس کی جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، ہمارے بھائی عبد الوارث گل صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا، تو کیونکہ میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا اس لیے میں نے تحقیق کی، اور جب میں نے تحقیق کی تو پھر مجھے پتہ لگ گیا کہ اسلام سچا دین ہے۔ تو یہ یہودیوں عیسائیوں میں یہ خوبی ہوگی تو وہ بھی قابل تعریف ہیں، ہم میں ہوگی تو ہم بھی قابل تعریف ہیں، اور اگر ہم میں نہیں ہوگی تو پھر ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے جو لوگ حق کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور سبقت لے جاتے ہیں یا سبقت کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ واہ، اور ما یفعلو، اصل میں یہ یفعلونا تھا، تو یہ ماں کی خاص قسم ہوتی ہے جو اس کو یفعلو کر دیتے ہیں۔ اور جو وہ کرتے ہیں یا جو وہ کریں گے من خیر، نیکی میں سے، یعنی جو بھی نیکی یہ کریں گے، فلن یکفروہ، یہ اصل میں تھا کفر یکفرو، تو یہ یکفرو سے ہو گیا یکفرو۔ تو جب یوں چینج ہوتا ہے اور یہ پہلے والا پر پیش آتی ہے تین حرفی میں ثلاثی مجرد میں، تو یہ پیسو وائز بن جاتا ہے۔ تو اور کفر نہ کیا جائے گا ان کو، اور یہ تھا یکفرون یعنی پورا تھا، کیونکہ لان مضارع کو نصب دیتا تو یہ نون ختم ہوگی، اور یہ جو ہو جو ہے یہ خیر کے لیے ہے۔ تو وہ کفر نہ کیے جائیں گے اس کا۔ اب کفر کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو مطلب ہوتا ہے سادہ سادہ انکار، اور ایک اور لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کفران نعمت، یعنی ناشکری، ناقدری۔ تو اگر وہ کوئی بھلائی کریں گے تو اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ کوئی بھلائی کریں گے تو اس کا جو صلہ ہے اس سے وہ محروم نہیں کیے جائیں گے۔ تو دونوں کا ایک ہی مفہوم بنتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے، خدا ترسوں سے باخبر ہے۔ یہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے وہ سب کا سب مل کے رہے گا،
کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر باخبر ہے۔ تو جو نیکی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہیں رہیں گے، یہ اسلام میں آنے کے بعد اپنی نیکیوں کا بھی پورا پورا اجر پائیں گے، اور ان نیکیوں کا بھی پائیں گے جو انہوں نے اسلام میں آنے سے پہلے کی ہوں گی۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین، اور جو بھی وہ کریں گے بھلائی تو ہرگز اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی باخبر ہے متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، خدا ترسوں سے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، یہ جو ہے غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، یا وہ جس کو ضرورت نہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں جس کو ضرورت نہ ہو تو اس سے تو خیر مراد اللہ تعالیٰ ہوتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ضروریات سے بالکل بے نیاز ہونا، بٹ ویسے مالدار ہونا، اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنا ضرورت پوری کرنے کے قابل ہونا، یہ ہوتا ہے غنی۔ اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے، اغنا یغنی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کے کام آنا۔ تو لن تغنیہ، ہرگز کام نہ آئیں گے، عنہم، ان کے، یہ ان پھر اس کی پریپوزیشن ہے، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ہرگز کام نہ آئیں گے، اموالہم، یہ اموال کی لام پر پیش ہے اس لیے یہ اس کا فائل ہے، اور یہ پیسو وائس نہیں ہے، یہ ایکٹیو وائس ہے، کیونکہ اب یہ باب فعال ہو گیا ہے، اس میں ویسے ہی تیز پہ پیش ہوتی ہے شروع میں، یا یہ پر جو بھی مضارع کی نشانی ہو۔ تو ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اور یہ پھر من جب اس سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو ہرگز کام نہ آئیں گے اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، ذرا بھی کام نہیں آئیں گے، یا اگر من کا ترجمہ سے کریں گے تو پھر ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے بچا سکیں گے، ہرگز بچا نہ سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے انہیں۔ تو انسان کرتا کیا ہے دنیا میں جب حق کا انکار کرتا ہے، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دینا، تو دنیا میں انسان حق کا انکار بنیادی طور پر اپنے مال کے لیے یا اپنی اولاد کی خاطر کرتا ہے۔ تو جس مال کی اور جس اولاد کی خاطر انسان نے ایسی روش اختیار کی ہوگی، وہ قیامت والے دن آ کر کوئی کام نہیں آ سکیں گے، وہاں پھر انسان کوسے گا اس وقت کو جب اس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر اپنے رب کی نافرمانی کی ہوگی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ کے ساتھی ہیں، اور یہ آگ والے ہیں، اور یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے ان کا مال اور ان کی اولاد، یا ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور یہ لوگ دوزخی ہوں گے، اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثلو، یہ دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک میں مثل ہوتا ہے، اس میں پھر میم پر زیر ہوتی ہے۔ یہ جو مثل ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مثال، مثل کا تو مطلب ہوتا ہے کی مانند، مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال، جس کے لیے ایکچولی زیادہ سوٹیبل ایک اردو میں لفظ ہے تمثیل، یعنی ایک سچویشن کی انالوجی دی جاتی ہے جب مثل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے پیچھے نا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی۔ اب وہ شخص نہیں ہوتا جس کی مثال دی جا رہی تھی، وہ پوری سچویشن کی مثال دی جا رہی تھی کہ ان کافروں کی سچویشن ایسی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یوں ہوا ایک انالوجی۔ تو یہاں پہ بھی ہے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس کی جو تمثیل ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ پوری اگلی مثال کو سمجھیں۔ اس آیت میں اس سوال کا بھی ایک طرح سے جواب ہے جو لوگ بعض وقت پوچھتے ہیں کہ جی سر گنگا رام جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، مدر ٹریسا جنت میں جائے گی نہیں جائے گی۔ خیر ہمیں تو پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کسی کو بھی نہیں پتا، ہمیں صرف ان ہستیوں کا متعلق پتہ ہے جن کے متعلق ہمیں کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا۔
مثال کے طور پہ ابو لہب کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، یا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ جہنمی ہیں. جن صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دے دی وہ جنتی ہیں، اتنا ہمیں پتہ ہے، باقی ہمیں پتہ نہیں. باقی ہوتے ہیں جنرل پرنسپلز. تو جنرل پرنسپل یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر کریں گے، جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کریں گے، جب انہیں بات سمجھ آ گئی، اب جب وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، چاہے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، چاہے اپنے غلط دین کو سپورٹ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جس کام کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. بٹ اپیرنٹلی یہاں انفاق سے مراد جو غریبوں پہ، مسکینوں پہ، جو سوشل ورک میں خرچ کیا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب اگر کوئی گنگا رام تھا، جو مرضی تھا، اس کو حق پہنچا نہیں، یا اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار نہیں کیا، تو اللہ بہتر جانتا ہے. مگر اگر اس کو حق پتہ لگ گیا اور اس نے پھر بھی انکار کیا، اور اس کے بعد اس نے نیک عمل بھی کیے، تو ان نیک عملوں کی مثال ایسے ہے کمثل ریح فیہا سر. ریح کہتے ہیں ہوا کو، سر کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہے پالا، سخت ٹھنڈک. تو ان کی مثال کس طرح سے ہے کہ جی ہوا ہے جس کے اندر سخت ٹھنڈک ہے، اصابت وہ پہنچتی ہے، یہ وہی جس سے مصیبت کا لفظ بھی بنتا ہے، پہنچنے والی چیز، نصیب بھی اسی سے ہوتا ہے. ہر تھا قومن، ایک قوم کی کھیتی کو، یہ مرکب اضافی ہے، اس وجہ سے یہ جر میں ہے اور یہاں پر تنوین نہیں آئی. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک قوم کی کھیتی ہو، اس کو پہنچے ٹھنڈی ہوا یا پالے والی ہوا. اور وہ قوم کون سی ہے؟ ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. کیونکہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو جو ظلم ڈھاتا ہے اپنے اوپر ہی ڈھاتا ہے. اگر وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو ظلم عظیم ہے، لیکن یہ ظلم بنیادی طور پہ وہ اپنی جان پر کر رہا ہوتا ہے، اس کا انجام پھر اسے بعد میں جا کر بھگتنا پڑے گا. اور یہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ایک آدمی ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، لوگوں کے بچوں کو ملاوٹ والا دودھ دیتا ہے، ملاوٹ والی دوائیاں مریضوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد جا کے حج بھی کرتا ہے اور چیریٹی بھی کرتا ہے اور کھانے بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو. تو ان ساروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. یہ ان مثالوں کو کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی غیروں کی بات ہو رہی ہے، یہ عیسائیوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے تو ہم پہ تو اپلائی نہیں ہوتی. ہم پہ کیوں نہیں اپلائی ہوتی؟ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی جیسی ہے. کوئی اللہ کا رشتہ دار تو نعوذ باللہ ہے نہیں، اس کی تو نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کا یہ نتیجہ ہوگا، تو ہمارے لیے بھی وہی نتیجہ ہوگا. فَأَحْلَقَتْهُ، اہلکت، اہلکا اس نے ہلاک کیا، اہلکت اس مؤنث نے ہلاک کیا. یعنی بیسیکلی یہ جو ریحن ہے نا، یہ مؤنث سمائی ہے. عربی میں تھوڑے سے مؤنث سمائی ہوتے ہیں، یعنی وہ مؤنث جو عرب بس اس کو مؤنث بولتے ہیں. اردو میں تو بہت بے شمار ہوتے ہیں. اردو میں تو مثال کے طور پہ کرسی مؤنث ہے اور میز مذکر ہے. تو کیوں ہے؟ بس اس لیے کیونکہ ہم اسی طرح بولتے ہیں. عربی میں رولز ہوتے ہیں، لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جو بس ایسے ہی ہیں کیونکہ وہ بولتا ہے. تو ان میں سے مثلا ایک لفظ یہ ریح بھی ہے، نار بھی ایک لفظ ہے ان میں سے. اور یہ سر جو ہے یہ مذکر ہے. تو اب کیا ہوا، یہ مؤنث تھی ریحن، اور پھر فی ہا اس کے لیے آیا کیونکہ ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اور یہ اہلکت جو ہے یہ بھی اس کے لیے آیا ہے. اور یہ جو ہو ہے یہ مذکر ہے، تو یہ ہو جو آیا ہے وہ ہرسا کے لیے آیا. تو اس ہوا نے جس کے اندر پالا تھا، اس نے ہلاک کر دیا اس کھیتی کو، یعنی اس نے تباہ کر دیا اس کھیتی کو. تو ہرس کہتے ہیں کھیتی کو بیسیکلی. کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی کھیتی کے لیے بیج بوئے، ہل چلایا، محنت کی، بہت اس پہ ایفرٹ کی، تگودو کی. اس کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو ایک سرد ہوا آئی اور اس نے سب کی سب کو پالا مار گیا، اس فصل کو. اس کی ساری فصل ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، کسی کام نہیں آئی جتنی اس نے محنت کی تھی. بالکل اسی طرح وہ لوگ جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں یا حق کا انکار کر دیتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، اور دنیا کی زندگی میں جتنے بھی خرچے کرتے ہیں، کوئی ہسپتال بناتے ہیں، کوئی چیریٹی کرتے ہیں،
ویسے کو ایفرٹ کرتے ہیں سوشل ورک کرنے کے لیے، لیکن جان بوجھ کے رب کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کی ساری جو محنت جب وہ قیامت والے دن پہنچیں گے تو ایسے ہی ضائع ہو چکی ہوگی، اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا، بالکل ایسے جیسے کسی کی کھڑی فصل ساری زندگی کی یا سارے سال کی جو محنت کی ہو، اور اس کو پالے والی ہوا آ کے مار دے۔ اب کیا ہو گیا، یہ بڑا ظلم ہو گیا جب ایسا ہوگا، ان کا نہیں، وما ظلمهم اللہ، اللہ نے نہیں ظلم کیا ان کے ساتھ، ظلم اس نے ظلم کیا، ہم ان کے ساتھ، اللہ پھر اس کا فائل ہے، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے ساتھ، ولیکن انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے ہیں۔ یہ جو اللہ ہے اس پر پیش ہے، یہ اس میں فاعل ہے، اور یہ جو انفسہم ہے یہ مفعول ہے، اور یہاں جو فاعل ہے وہ اس کو کہتے ہیں، یظلمون کے اندر نا ایک ہم کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے وہ، تو وہ ظلم کرتے رہے ہیں اپنی جانوں پر، اور لیکن وہ خود ہی ظلم کرتے رہے ہیں اپنی جانوں پر، یہ اگر ان کی کھڑی فصل سارے زندگی کی کمائی جب تباہ ہو جائے گی، انہوں نے بڑی محنت سے کمایا ہوا پیسہ خرچ کیا ہوگا غریبوں کے اوپر، خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، یہودی عیسائی تو خدا کو مانتے تھے، انہوں نے خدا کی راہ میں پیسہ خرچ کر دیا، لیکن جان سے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، یا مسلمانوں میں کسی نے حق کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا سود حرام ہے، اس نے کہا نہیں نہیں حلال ہے، سمجھ آ رہی تھی حرام ہے، جان بوجھ کے وہ سود کا کام کرتا رہا، اس کے بعد چیریٹی بھی کرتا رہا، وہ ساری چیریٹیز آئے، آپ جتنا مرضی مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، کمایا حرام طریقے سے ہو، سارے کا سارا ضائع ہے، رشوت لیتے رہیں ساری زندگی، رشوت لیتے رہیں، وہ بس آخری عمر میں 10 15 20 حج اکٹھے جا کے ہر سال جا کے کر رہے ہیں، بڑھاپے میں بڑی ایفٹ کر کے، اور مال سارا اس میں وہ جو رشوت سے کمایا گیا سب کے سب ضائع اور برباد، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ایک فالس سیٹسفیکشن کریٹ کرنے والی بات ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، اب اس کو جب پڑھیں گے نا تو پھر یہ ہے کی بس آواز اینڈ میں نکلے گی، فأهلكته، اور اگر آپ کو وہ مشکل ہے تو آپ اس کو جوڑ کے پڑھ لیں، تو یہ جیم پہ مطلب رکنا بہتر ہوتا ہے، کوئی رکنا ضروری نہیں ہوتا، فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تمثیل ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ایسی ہے جیسے ایک ہوا پالے والی پہنچے ایک ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، پس وہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، مت پکڑو، اچھا اس آیت میں نا بہت سارے الفاظ نئے ہیں، تو ہم وہ الفاظ کو نا ویسے ہی ون بائی ون ذرا ایک پہلے ڈسکس کر لیں۔ بتانا بطن سے ہے، باطن کہتے ہیں اندرونی پوشیدہ، تو بتانا کہتے ہیں جو مثلا رضائی کے اندر والا استر ہوتا ہے، یا کوئی بھی آپ نے کپڑے کے اندر کی سائڈ پہ جو استر لگا ہے نا جو باڈی کو ٹچ کرتا ہے، اس کو بتانا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب رازدار ہوتا ہے، گہرا دلی دوست، ایسا بھیدی جس سے آپ کے راز شیئر ہوتے ہوں۔ یا لونا کا اس کا باب فعال ہم نے پڑھا تھا ایلا کے متعلق، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ اس کا جو 3 لیٹرڈ ہے نا وہ ہے الف لام واو سے الا یا الو، اس کا مطلب ہوتا ہے کوتاہی کرنا، تو ایلا ہوتا ہے کوتاہی کرنے کی قسم کھانا، کہ ہم کوتاہی کرتے رہیں گے، یعنی ان سے تعلق توڑ لینا۔ خوالن کا مطلب ہوتا ہے برائی، بگاڑ، بربادی۔ ود جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شدت سے خواہش کرنا، ودا یا ودو۔ پھر یہ جو عین نون اور تے ہے، انیتا یا انتو، انیتا یا انتو کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں پڑ جانا، تو انیتا وہ مشکل میں پڑا، انت تم مشکل میں پڑ گئے۔ پھر بے دال واؤ سے ہوتا ہے بدا یبدو، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور بدویوں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ صحرا میں ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، ان کی رہائش بھی ظاہر ہوتی ہے، تو بدا وہ ظاہر ہوا، بدت
وہ مؤنث ظاہر ہوئی، اور یہاں پہ اوریجنلی یہاں پر ایک جزم تھا. یہ زیر جو ہے نا یہ آگے ملانے کے لیے دی گئی، کیونکہ آگے یہ الف لام آ رہا ہے. تو اگر بدت پڑھتے ہو تو پھر یہ اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ صرف لام ہے جزم والی. تو پھر عام طور پہ جب ایسے ملانا ہوتا ہے تو زیر دے کے ملاتے ہیں. تو بدت البغدا، اور وہ مؤنث ظاہر ہوئی کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے البغدا، یہ مؤنث ہے. یہ عربی میں جو ہم نے مونس پڑھی تھی، گول تے والی مونس ہوتی ہے، اسی طرح الف والی مونس ہوتی ہے. تو یہ جو رنگ ہوتے ہیں جیسے صفرا، حمرا، خضرا، یہ بھی مونس ہوتے ہیں. اور اس کی جو جمع ہے وہ بغض ہے، اور وہ پھر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ بغض جو نفرت، اندر کسی کے متعلق غصہ رکھا جائے، یہ اس کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ افواہ کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. افواہ میں ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑا اس کا لٹرل سا میننگ ہے، یعنی وہ اس کا میٹافورک سا میننگ ہے. فم کہتے ہیں کسی نہر کے دھانے کو، تو منہ کو بھی فم کہتے ہیں. تو اس کی پھر جمع ہوتی ہے افوامن، اور افوامن بھی استعمال ہوتی ہے اور افواہن بھی استعمال ہوتی ہے. تو افواہن کا مطلب ہوتا ہے منہ، منہ کی پلورل، ان کے منہ. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو مت بناؤ انہیں محرم راز جو تم سے ہٹ کر ہیں، جو تمہارے علاوہ ہیں، دوسروں کو، باہر والوں کو. یعنی یہاں بنیادی طور پہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، کیونکہ اوس اور خزرج والے بہت عرصے سے یہودی ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے تعلقات تھے. تو اب اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اب تمہاری ان کی لڑائی ہے، ان کے اپنی سازشیں ہیں جو تمہارے خلاف کر رہے ہیں. تم معصومیت میں ان کو اپنے راز کی باتیں بتا دو تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. گہرے دوست بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے لڑائی رکھو یا ان سے بالکل کوئی تعلق نہ قائم رکھو، جو ایک دوسری آیت کا بھی لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ملی لیول پہ، قومی نیشنل لیول کے اوپر یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ تم ان کو اپنا رازدار بنا لو. اس میں ایک وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ یہودی عیسائیوں سے آپ کو دوستی نہیں رکھ سکتے. تو انہوں نے کہا ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کو دوستی نہیں رکھ سکتے، لیکن ساتھ اللہ نے جو کہا ہے اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ مثلا میرے بچوں کا نانا جو ہے وہ یہودی عیسائی ہو سکتا ہے، ان کے ماموں جو ہے یہودی عیسائی ہو سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے نانا سے یا اپنے ماموں سے ان کو دشمنی ہو. تو وہ جو ذاتی زندگی کی دوستی ہے وہ ایک فرق چیز ہے، لیکن قومی لیول کے اوپر آپ ان کے ساتھ اپنے راز شیئر نہ کریں. جو ہمارے ہاں بھی رول ہے کہ کوئی ایٹمی اگر پلانٹ میں کام کرتا ہے تو اس کی بیوی مثال کے طور پر غیر ملکی نہیں ہو سکتی. عیسائی یہودی تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ کسی اور ملک کی بھی نہیں ہو سکتی چاہے مسلمان ہی ہو. فار انسٹنس انڈین نہیں ہو سکتی اگر وہ مسلمان بھی ہے. تو ان کو اپنا محرم راز نہ بناؤ. لا یعلونکم، وہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، خبالن تمہارے معاملے میں، خبالن بگاڑ کی، خرابی کی. یعنی کوئی خرابی کا موقع ملے گا تو اس میں وہ کوتاہی نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ وہ تمہیں نقصان اٹھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. وہ منہ پہ آ کے تو تم سے دوستی کرتے رہیں گے، جو ایک محاورہ ہے نا، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اور پیچھے سے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح تمہیں نقصان پہنچے. ودو، ان کو یہ شدید خواہش ہے، وہ خواہاں ہیں اس چیز کے، ما انتم، جو تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی تمہارے لیے وہ تکلیف کے، زحمتوں کے خواہش مند ہیں. قد بدت وہ ظاہر ہوئی، قد وہ ظاہر ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے ان کی نفرت، من افواہہم، ان کے منہوں سے. وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کر دیتے تھے جن سے یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں سے کتنی نفرت رکھتے ہیں. مثلا قرآن شریف میں ایک جگہ کوٹ ہوتا ہے، مشرکین کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ تو مسلمانوں سے بہتر ہے. تو جو ان کے اندر کی نفرت ہے، وہ یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ وہ بت پرست ہیں، یہ توحید پرست ہیں، یہودی بھی توحید پرست ہیں، مسلمان بھی توحید پرست ہیں، اور کہتے ہیں مشرکین ان سے بہتر ہیں. یہ اندر کی جو ان کا بغض ہے اس کی وجہ سے، یہ تو ان کے منہ سے تم سن ہی چکے ہو اس طرح کی باتیں. وما تخفی، اور جو چھپاتے ہیں، یہ تخفی بھی مونس کا صیغہ ہے ویسے، جو ان کے وہ مونس چھپاتی ہے. وہ آگے آ رہا ہے صدور، یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے.
جب ٹوٹی پھوٹی جمع آتی ہے تو اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں، اور obviously یہ جو یہودی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مدینہ کے یہودی ہیں۔ آج کے یہودیوں پہ یہ چیز اپلائی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو ضروری نہیں ہے، بٹ وہاں آیت میں ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ اپنے سینوں میں تمہارے متعلق جو چھپائے ہوئے ہیں، جو نفرت چھپائے ہوئے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، وہ اس سے کہیں سخت تر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے ایمان والو، نہ محرم راز بناؤ اپنے سے باہر والوں کو، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے تمہارے نقصان میں، وہ خواہش مند ہیں تمہاری تکلیفوں کے، ظاہر ہو چکی ہے ان کی نفرت ان کے منہوں سے، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وہ تو اس سے سخت تر ہے۔ قد بینا، ضربنا ہم نے مارا، بینا ہم نے بیان کیا، وعدے کر دیا، ہم وعدے کر چکے ہیں، قد سے پھر چکے ہیں کا مفہوم آ جائے گا، لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں، یعنی ہم نے آیتیں اپنی تنبیہات وعدے کر کے بیان کر دی ہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے کوئی آیت آتی ہے، اس میں بریفلی وہ حکم آ جاتا ہے، اور پھر اگلے کی آیتیں اس کو واضح کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر پورا قرآن شریف ایسا ہے کہ اس کا ایک پورشن دوسرے پورشن کی وضاحت کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم عقل کرتے ہو کہ ان کو تم نے محرم راز نہیں بنانا، اس چیز کو سمجھ لو، اپنے جو قومی راز ہیں، جو نیشنل سیکرٹس ہیں، وہ تم نے محفوظ رکھنے ہیں، وہ تم نے باہر والوں کو نہیں دینے۔ اور ٹیکنیکلی باہر والوں سے مراد یہودی عیسائی بھی ہیں، اور باہر والوں سے مراد ہندو بھی ہیں، کوئی بھی ہے، جو بھی تمہارے نیشن سٹیٹ سے، تمہاری امت سے ہٹ کے ہیں، ان کو تم نے اپنے راز ظاہر نہیں کرنے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرما دی۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں آیتیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی، ایکچولی یہ ہوتا ہے ہا اولائی انتم، ہا اولائی یہ وہ لوگ ہیں، آگے ہیں انتم تحبونہم جن سے تم محبت کرتے ہو، لیکن یہ پھر بیچ میں جو انتم آ گیا نا، یہ بھی عربی کا ایک سٹائل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایمفسس کریٹ کرنے کے لیے نا، اس سے زور جب دینا ہوتا ہے نا، تو عرب اس طرح کہتے ہیں۔ تو ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، یا تم تو ایسے ہو کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو کل کی کل کتاب پر۔ کل کی کل کتاب کا مطلب ہے ساری کتابوں پر، یعنی ابھی والی اور پہلے والی، یا قرآن پر عمل رکھتے ہو پورے قرآن پر۔ اور قرآن شریف جو ہے یہ ایک حساب سے مکمل کتاب ہے، جو پہلے والی کتابیں تھیں ان میں جزوی شریعت یا جزوی اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، قرآن شریف میں مکمل پیغام ہے۔ بل جو بھی مطلب کیا جائے، بات یہ ہے کہ تم تو مکمل کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو، ان پر جو وحی آئی تھی اس کی تصدیق کرتے ہو، وہ نہیں کرتے۔ تو تمہیں ان پہ غصہ آنا چاہنے کہ تمہارے نبی کو وہ نہیں مان رہے، یا تمہارے کتاب کو وہ نہیں مان رہے، تم تو ان کی کتاب کو بھی مان رہے ہو، اور تم ان کے نبیوں کو بھی علیہم السلام تسلیم کر رہے ہو، تو تمہیں نہیں غصہ آ رہا اور ان کو تم سے نفرت ہے بے تحاشا، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ واہ، اور اذا لقوکم، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، آپس میں یعنی ملتے ہیں، تم نہیں ہوتے اور وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ہوتے ہیں اور تنہا ہوتے ہیں۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے جیسے تخلیہ کا لفظ ہوتا ہے تنہائی کے لیے۔ عدو علیکم، یہ
عین دال دال، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دانت سے چبانا۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے ان ملا، اس کی جو جمع ہے وہ ہوتی ہے انامل۔ تو انامل کا مطلب ہوتا ہے انگلی کا پور، انگلی کا سرا۔ اور غیظ تو خیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غیظ و غضب، سخت غصہ۔ تو جب وہ تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ چباتے ہیں تمہارے اوپر اپنی انگلیاں غصے سے۔ یعنی یہ عربی کا محاورہ ہے کہ انسان اتنے غصے میں آ گیا کہ اپنی انگلیاں چبا رہا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ اپنے دانت پیس رہا ہے۔ تو فزیکلی بھی لوگ دانت پیستے ہیں غصے میں، اور اسی سے محاورہ بنتا ہے۔ تو فزیکلی لوگ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹنے کو اور چیزوں کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو عربی میں پھر یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اتنی انہیں تم سے نفرت ہے اور اتنا انہیں تمہارے اوپر غصہ ہے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ۔ تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ تو تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، تم تو کتاب پوری پر ایمان رکھتے ہو یا سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم تو مومن ہیں۔ اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو وہ کاٹ کھاتے ہیں انگلیاں تمہارے اوپر غصے میں۔ اور یہی سورہ بقرہ میں شروع میں بھی آتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الاخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں قیامت اور اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ یہودی بھی ایمان تو رکھتے تھے، اور اس کا مطلب ہے جیسے تم ہو ویسے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اصل میں مومن نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور اپنی سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ سادہ لوہی میں اپنے پرانے تعلقات کے باعث ان کے ساتھ اپنی راز نہ شیئر کر دینا، نقصان نہ اٹھا بیٹھنا، کیونکہ ان کی اغراض و مقاصد جو ہیں ان میں تو سازشیں ہیں۔ یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ تم زندگی میں کامیابی حاصل کرو، یہ تمہارے لیے پریشانیوں اور تکلیفوں کے آرزو مند ہیں، اور ان کی باتوں سے تو ان کی دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ ہم نے تمہیں اچھی طرح کھول کھول کے یہ بات سمجھا دی ہے۔ تو ماجرا عجیب ہے کہ تم سے یہ نفرت کرتے ہیں حالانکہ تم ان کی کتابوں کا بھی مانتے ہو، لیکن اگر یہ کرتے ہیں نفرت، قل کہہ دیجئے موتو بغیظکم، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ پھر اس طرح کے جملے کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، جو گفتگو کے بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس اگلی آیت میں گفتگو وہیں سے کنٹینیو ہو جائے گی، کہ مر جاؤ اپنے غصے میں، جاؤ مرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ یہ جو تمہارے سینے میں نفرت کی آگ جل رہی ہے، حسد، کہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں رسول آ گئے اور تم سے وہ منصب چھن گیا، تو بجائے اس کے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کے نبی آ گئے، تمہارے شہر میں تشریف لے آئے، کتنی نسلوں سے تم وہاں آ کے آباد ہوئے تھے کہ یہاں پر خدا کا رسول آئے گا، تو اب رسول آیا ہے تو تم غصے میں آ کے جلن کے مارے اور اس کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی تمہیں غصہ ہے تو جاؤ مرو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جاتا ہے۔ مسلمانوں کو تو جا کے تم معصوم بن کر چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو تو دھوکہ دے لو گے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اپنے غصے میں مرتے رہو اور وہاں پہ بھی انجام ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے حرکتوں سے۔ اس سے یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ یہ جو سینوں میں چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے ایک جنرل جو گناہ ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو ظہور پذیر ہو جائے، لیکن یہ جو دلوں کے اندر، سینوں کے اندر اگر پاکیزگی نہیں ہے، یا لوگوں سے نفرت ہے، حسد ہے، اور اس کو اظہار کا موقع نہیں بھی ملا، تو اللہ تو جانتا ہے اس کا بھی وبال ہے۔ تو اس لیے اپنے سینوں کو پاک رکھنا چاہیے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ کینہ نہیں رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو جن کے دلوں میں کینہ ہوگا ان کو روک لیا جائے گا، دوسرے لوگ پہلے چلے جائیں گے، پھر ان کو وہاں پہ نہر میں ان کے دل دھوئے جائیں گے اور کینہ صاف کیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو لوگوں کی خاطر اگر انہیں معاف نہیں کر سکتے تو اپنی خاطر انہیں معاف کر دیں۔ کوشش یہی کریں کہ حتی الامکان غیظ و غضب سے دور رہیں،
کسی نے کوئی زیادتی کر دی، آپ سوچیں اچھا یار پتہ نہیں شاید اس کی کوئی مجبوری ہو گئی، آپ جا رہے ہیں سڑک پہ، ایک آدمی آیا، اس نے وحشیوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کو بڑا غصہ چڑھے گا کہ اس کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے، آپ دل میں سوچیں کہ شاید اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس کو کوئی ایمرجنسی ہوگی، اگنور کر، اگرچہ ایسے کیسز کم ہوں گے، لیکن اپنی ٹریننگ اس طرح کرنی چاہیے کہ انسان جہاں جہاں ممکن ہو وہاں اگنور کرے، اپنے آپ کو غصہ نہ چڑھائے، غصہ ویسے ہی حرام ہے، کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہوتا، اگر کسی کا بچہ شراب پینی شروع کر دے اور وہ اس پہ غصہ نہ کرے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، بلکہ اس کی مار پیٹ نہ کرے، تو وہ غلط ہوگا، وہ ایک ڈیپینڈنگ آن سچویشن، حکمت کے تحت بہرحال ہر جگہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اکثر جگہوں میں ایک آدمی ہے، اس سے آپ نے زندگی میں کبھی دوبارہ ملنا نہیں ہے، اور اس نے کوئی بدتمیزی کر بھی دیا تو اگنور کر دیں، ختم کریں۔ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، کہہ دیجئے کہ جاؤ مرو اپنے غصے میں، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ اب وہ واقف دوبارہ وہیں سے بات شروع ہو گئی، پیچھے والا جملہ تھا جملہ معترضہ، ان اگر تم سس کو مس کرے تم کو، یعنی پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی کامیابی، تسؤہم، سیئتن کہتے ہیں برائی کو، تو ان کو برا لگتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی، کوئی تکلیف، یفرحوا بها، تو فرحت ہوتی ہے انہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اس کی وجہ سے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، ثابت قدم رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، اور یہاں تقوی اختیار کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہی والی ہے، یعنی تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، بچنا، ان چیزوں سے بچنا جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو یہاں امیڈیٹ جو چیز منع کی گئی ہے وہ ہے کہ ان کو اپنا محرم راز نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، تو اگر ان کو رازدان بنانے سے بچتے رہو گے، اپنے مشن کے اوپر ثابت قدم رہو گے، لا یضرکم، نہیں نقصان دے گا تم کو، لا نہیں، یضرکم وہ نقصان دے گا، کم تم کو، قیدو، یہ قیدو کے اوپر پیش ہے، یہ اس کا فائل ہے، ان کا وار، ان کی چال، تو قید جو ہے یہ بھی مذکر ہے اس لیے یضر ہے، تو ان کی چال تمہیں نقصان نہیں دے گی، شیئن کچھ بھی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر تم فوکس ہو جاؤ، اپنے رازدان ان کو نہ بتاؤ، اپنی سیکرٹ اپنے پاس چھپا کے رکھو، اور فوکس کر کے ایفرٹ کرو، محنت کرو، ثابت قدم رہو، تو ان کے جلنے مرنے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان تنسسکم حسنۃ تسوہم، اس کو تھوڑے سے جھٹکے سے پڑھنا ہوتا ہے، تسوہم، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر پہنچے تمہیں کوئی کامیابی نصیب ہو، بھلائی پہنچے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم ثابت قدم رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، بما یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ساری سرگرمیوں کا، ساری چالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، واہ، اور، از، جب، یعنی جنرلی یہ والا از جب آتا ہے تو اس سے کسی واقعے کو ریفر کیا جاتا ہے، تو جب یعنی یاد کرو وہ واقعہ، جب، غدوتا، یہ غین دال اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح نکلنا، کہیں پہنچنا، تو اور جب آپ نکلے صبح سویرے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، مطلب یہ کہ اپنے گھر سے، تو جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے، تو بویئو، جو ہم نے پیچھے ایک لفظ پڑھا تھا نا، باؤ، بے و الف سے تھا، باؤ بغضب من اللہ، تو با یبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور اس کے اندر اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹنے کا مفہوم شامل ہوتا ہے، اور اس سے جو باب تفعیل بنتا ہے، بوا، بوا، یبوئو، تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کو ٹھکانے پر پہنچانا، کسی کو ٹھہرانا، تو جب تم
ٹھکانے کر رہے تھے، ٹھکانے پہ پہنچا رہے تھے، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ اگلے الفاظ کی وضاحت سے آئے گا، المؤمنین مومنون کو، مقاعد للقتال، مقعد کہتے ہیں، قعدہ ہوتا ہے بیٹھنا، مقعد بیٹھنے کی جگہ، سیٹ، مقاعد اس کی جمع ہے، للقتال جنگ کے لیے، یعنی جب تم مومنوں کو ان کے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، جب انہیں جنگ کے مورچوں کے اوپر معمور کر رہے تھے، تو یہ اب غزوہ احد کا بیان شروع ہوا ہے، جو ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا نا کہ اس میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں۔ تو ایک بڑی نشانی تھی غزوہ بدر جو ہو چکا تھا، وہ ایک محکم نشانی تھی، اس میں تو کلیئر تھا، یہودیوں کو بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے جیسے داؤد علیہ السلام اور جالوت کی فوجوں کے درمیان ہوا تھا، اور مشرکین کو بھی پتہ لگ گیا اور ان کے بڑے بڑے 20 سردار مارے گئے۔ اس کے بعد غزوہ احد کا واقعہ ہوا، غزوہ احد کا جو واقعہ تھا یہ اس کے مقابلے میں ذرا کنفیوزنگ تھا، تو یہ متشابہات میں ہے، تو اس کی اب تفصیل آ رہی ہے اور اس سے پتہ لگے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو تبصرہ فرما رہے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی کامنٹ نہیں دے سکتا، چون چرا نہیں کر سکتا کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، وہ جو کوئی غزوہ احد میں ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں مد نظر تھیں، وہ حکمتیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جب آپ صبح نکلے اپنے گھر سے مسلمانوں کو ان کے جنگ کے مورچوں پر معمور کرنے کے لیے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب ایک بریف سی ڈسکشن ہے جو غزوہ احد کے شروع کے متعلق ہوا، یہ کہ مکہ والوں کو بہت زیادہ دکھ تھا، جو غزوہ بدر کے اندر ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی اور جو ان کے لوگ مرے، اس وجہ سے وہ غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، اور اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مقتولین کے اوپر رونا بھی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں سے دوبارہ جنگ لڑیں گے، اور وہ بڑی ذلت والی جنگ تھی کیونکہ مسلمان اس میں بہت تعداد بھی تھوڑی تھی، 1 سے 3 کی ریشو تھی، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی کوئی نہیں تھا، 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے اور بس، تو اس میں ان کو اتنی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا اب ہم مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑیں گے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو قافلہ تھا، جو اصل وجہ بنا تھا جنگ بدر کی، جسے ابو سفیان نے بچا لیا تھا، اس کے جو مالکان تھے ان سے کہا گیا کہ بھائی اس قافلے کا مال تمہیں دو دوبارہ جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے منظور کر لیا، اور سارا مال اور اس کی مقدار 1000 اونٹ تھی، اور اونٹ ایک قیمتی چیز تھا وہاں پہ، اور 50,000 دینار تھی، یعنی دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، تو اس کو انہوں نے جنگ کی تیاری کے لیے بیچ دیا، اور 1 سال تک تیاری کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ساتھی قبیلے تھے ان کو بھی ملایا، قریش والے تو تھے ہی، اور ملا کے ٹوٹل کوئی 3,000 کی فوج تیار ہوگی، اور یہ فوج لے کر وہ نکل پڑے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہم اپنی عورتیں بھی ساتھ لے کے کچھ چلیں، تاکہ جنگ کے اندر جب ہم اگر شکست کھائیں تو ہمیں یہ ہوگا یار اگر ہم شکست کھا کے واپس لوٹیں گے تو ہماری عورتیں پکڑی جائیں گی، تو بڑی ذلت کی بات ہے، تو بس پھر ہم یا مر جائیں گے یا جیت کے آئیں گے، یہ اس ارادے سے نکلے۔ تو اب انہوں نے جو سامان اکٹھا کیا، 3,000 کی فوج تھی اور 3,000 اونٹ تھے ان کے ساتھ، اور پھر 200 گھوڑے بھی تھے جنگ کرنے کے لیے، اور ان گھوڑوں کو اوپر وہ بیٹھ کے نہیں آئے، ان کو ساتھ سادہ چلا کے لائے تاکہ وہ تھکے نہ، اور 700 زرہیں تھی، آرمر تھا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ساری خبریں تو پہنچ رہی تھیں، ادھر سے قافلہ نکلا، احد کے مقام کے اوپر جا کے رک گیا۔ اب لمحہ لمحہ خبریں آ رہی تھیں، مسلمان چوکس بھی تھے، حضور کی وہ پہرہ داری بھی کر رہے تھے، تو اب سچویشن کیا ہوئی کہ جو منافقین تھے وہ اس جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے سب سے طلب کی کہ اب جنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں محصور ہو کر، یا باہر نکل کے لڑیں؟ تو جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے تو کہا کہ نہیں جی، آپ یہ شہر کے اندر ہی رک کے جنگ کریں، اور اس میں پھر
ظاہر سی بات ہے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیفینس، وہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے اوفینس کے مقابلے میں. اوپر سے اگر آپ اپنے شہر میں بند ہیں، اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہیں، تو ایون عورتیں بچے بھی جو ہیں وہ دشمن کے فوجیوں پہ پتھر مار گئی ان کا نقصان کر سکتے ہیں. تو اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ فار دی آرمی کے انویڈ کر کے وہ فتح حاصل کر لے. آل دو اس میں یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ پھر جب شہر کے اندر اگر فوج آ چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ کسی طرح جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب کوئی آپشن نہیں ہوتی. یعنی اگر میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں اور شکست ہوگی کسی وجہ سے اور آپ واپس اپنے شہر میں آ گئے تو آپ کے پاس پھر ایک سیکنڈ آپشن ہوتی ہے مورچہ بند ہو کے لڑنے کی. جو دوسرے مسلمان تھے، خاص طور سے وہ مسلمان جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک بس قافلے پہ حملہ کرنے گئے تھے. اسی وجہ سے اس وقت بالکل ہی ساز و سامان بھی نہیں تھا. تو وہ مسلمان بڑے جذباتی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جذباتی تھے کہ نہیں جی ہم تو جا کے لڑیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا اور منافقین کی کمزوری واضح ہو گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ یہ جو منافقین ہیں نا یہ کھل کے سامنے آ جائیں. تو غزوہ احد سے پہلے منافقین کو سر عام نہ تو کوئی برا بھلا کہا جاتا تھا ان جنرل، اور نہ ہی لوگوں کو سمجھ آتی تھی. پیپل ور کنفیوزڈ کہ ہاں جی یہ بھی ہم بھی مان رہے ہیں یہ بھی مان رہے ہیں، پہلے ہم بھی مشرک تھے یہ بھی مشرک تھے. تو لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا. تو اس جنگ میں وہ جس کو کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ لوگ منافقین ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر تشریف لے آئے جنگ کے لیے. اور اچھا مسلمانوں کو لگا کہ شاید ہمارے مجبور کرنے پہ حضور آ رہے ہیں، جو جنہوں نے بہت جوش سے تقریریں کی تھی. تو انہوں نے حضور سے پوچھا بھی اگلے دن جب آپ نکلے تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم شہر میں ہی لڑتے ہیں، ہمیں ایسا مسئلہ نہیں، آپ کا حکم کی تعمیل ہم نے کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب وہ جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹا کرتا. اب منافقین نے کیا کیا کہ وہاں سے تو نکل آئے مسلمانوں کے ساتھ، اور سازش یہ کی کہ جب وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور سامنے فوجی قریش کے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو، اس وقت اپنے 300 آدمی لے کے لشکر سے الگ ہو گیا. اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ جی میری بات نہیں مانی گئی، میرا مشورہ نہیں مانا گیا. تو اگر بات نہیں آپ کی مانی گئی تھی تو آپ مدینے سے نکلتے ہی نہ، تو آپ ناراض ہو کے وہیں پہ ناراض ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے. لیکن نہیں، اس وقت 300 آدمی لے کے نکلا، جب میدان جنگ کے قریب پہنچ گئے وہاں سے اپنے 300 آدمی ہٹا کر واپس لے گیا. اس وجہ سے اس وقت جب میدان جنگ میں کوئی فرار ہوتا ہے، جس میں ہماری آج کی جنگ میں بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوجی بھاگنے لگے نا تو دوسرے فوجی اسے گولی مار دیتے ہیں اپنی ہی فوج کے، کہ جنگ میں بھگوڑا ہونے کی آپشن نہیں ہے. بیکاز جب ایک فوجی بھاگتا ہے ڈر کی وجہ سے تو پوری فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، پھر سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس عبداللہ بن ابی نے اس وقت یہ سازش کی کہ وہاں میدان جنگ میں پہنچ کے 300 آدمی لے گئے، اور ٹوٹل لوگ ہی 1000 تھے، کافر 3000 تھے. تو آلریڈی 1/3 تھے، اس 1/3 میں سے بھی 1/3 جو ہے وہ جب ہٹ گئے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ایک لازمی طور پہ حوصلے پر اثر پڑا. تو ٹھیک ہے مسلمان تھے، صحابہ تھے، کمیٹڈ تھے، لیکن ایک انسان گھبرا جاتا ہے. اور دو قبیلے تھے، یعنی قبیلے کہہ لیں، اگر اوس اور خزرج دو قبیلے نا پھر ان کے آگے سب قبیلے ہوتے ہیں. تو وہ جو سب قبیلے تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، وہ بھی تھوڑے سے گھبرا گئے. انہوں نے سوچا کہ پھر ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں، اگر یہ جا رہے ہیں تو یہ تو مشکل ہے، شاید اس کی بات ٹھیک ہو. لیکن صحابہ نے سمجھایا تو ان کو سمجھ آ گئی اور وہ سنبھل گئے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اگر وہ گھر میں اس وقت بیٹھے رہتے تو پھر بھی کنفیوژن ہوتی کہ شاید یہ واقعی جنرلی ناراض ہو گیا. جب میدان جنگ میں آ کے وہ چھوڑ کے گیا نا تو پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی پکے منافق ہیں. اور مسلمانوں کو پھر منافقین کی پہچان اس سینس میں ہوگی، اس طرح کے جو پکے بڑے والے منافقین تھے. پھر باقی کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا. یہاں پہ فی الحال ان دو گروہوں کا ذکر ہے. از ہمت طائفتان منکم. ہمت کا مطلب یہ اردو کی ہمت والا ہی ہوتا ہے، ہمہ ارادہ کرنا، ہمت کرنا. تو جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے، طائفتانی، یہ طائفتانی اور طائفتینی یہ دونوں تسنیہ کے صیغے. تو جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے، یہ رفع میں ہے کیونکہ یہ اس کا فاعل ہے.
ان تفشلانی، یعنی یہ تفشلانی تھا تو ان کی وجہ سے پھر یہ نصب آ گیا تو نون ختم ہوگی، ان تفشلا. تو فے شین اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے بزدلی دکھانا، حوصلہ ہار دینا. جب دو گروہوں نے تم میں سے یہ ارادہ کیا کہ وہ حوصلہ چھوڑ دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالی ان کا ولی تھا اور ان کا مددگار ہے بھی. تو یعنی یہ حوصلہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ فل یتوکل، یہ وہی ہے، اصل میں یہ تھا لام زیر لی، لی یتوکل. اور جیسے پیچھے تھا نا ولتکم، ولتکن میں بھی لی تکن تھا، تو وہ پھر اب جوڑنے کے لیے اس کو، اس کی زیر ختم کر کے اکٹھا پڑھتے ہیں، فل یتوکل. چاہیے کہ وہ توکل کریں. کون توکل کریں؟ المؤمنون. مومنون اگرچہ پلورل ہے لیکن یہ کیونکہ فائل بعد میں آ رہا ہے، فعل پہلے آ رہا ہے، اس لیے اس میں واحد استعمال ہوتا ہے. اگر یہ بعد میں آتا تو پھر ہوتا المؤمنون یتوکلون ہوتا پھر. تو اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں مومن، اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان والے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے حوصلہ چھوڑ دینے کا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور مدد کی ہے تمہاری، یعنی مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ تعالی بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے. یعنی یہ ذال لام لام، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، جانور کا سدھایا ہونا. جیسے وہ پیچھے آیا تھا نا لا ذلول تثیر الارض، تو یہ پیچھے یہودیوں کے لیے استعمال ہوا، تو محکومی کے معنوں میں استعمال ہوا. تو کمزور یا نرم اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. یہ اردو والا نہیں ہے، یعنی اردو میں تو ایک ذلت کا لفظ ہوتا ہے، بہت ہی بیزتی، یا ذلیل ہم کہتے ہیں کمینے کو. عربی میں یہ نہیں ہوتا، عربی میں اس سے مراد ہوتا ہے کمزور یا نرم. یا تو پازیٹیو مینو میں ہوگا، نرم ہوگا، اور یا ویسے کمزور ہوگا. جیسے بدر میں مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کم تھا، ریشو تو اس وقت بھی 1:3 کی تھی، لیکن احد کے مقابلے میں بالکل ہی سامان نہیں تھا کیونکہ اس ارادے سے نکلے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری مدد کر چکے اس وقت جب تم کمزور تھے، تو ابھی بھی تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ نوٹس کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دو گروہ تھے جن کے اندر تھوڑی کمزوری پیدا ہوئی، انہوں نے آپس میں کہا جی ہم بھی واپس چلے جائیں. اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی، ان لوگوں نے سمجھایا، وہ سمجھ گئے اور سنبھل گئے. ان کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو دو گروہ تھے اللہ ان کا مددگار تھا. اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے طائفتانی منکم، تم میں سے دو گروہ، یعنی مسلمانوں کے، مومنوں کے دو گروہ تھے جو تھوڑی سی ہمت ہارنے لگے تھے. ان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. وہ جو 300 آدمی نکل گئے ان کو یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، بیکاز وہ طائفتانی منکم نہیں تھے، وہ منافق تھے، وہ مومنوں کا پارٹ ہی نہیں تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس توجہ کے قابل نہیں سمجھا کہ ان کا یہاں پر ذکر کیا جائے. تو ان جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس ذکر کے انداز سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مددگار تھا. وہ دو گروہ تھے تم میں سے، ان کی تھوڑی سی ہمت ٹوٹی لیکن وہ سنبھل گئے، اور جو ہمت ٹوٹی وہ نیچرل تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تو تمہارا بدر میں ہی مددگار تھا جب تم اتنے کمزور تھے. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، بچتے رہو. کس چیز سے بچتے رہو؟ یعنی جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو بزدلی سے، کمزوری سے، حوصلہ چھوڑنے سے بچو. لعلکم تشکرون، تاکہ اس کے شکر گزار رہ سکو. یعنی خدا کے شکر گزار ہونے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے، جب ہم منہ سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو ٹھیک ہے منہ سے کہنا چاہیے اور بار بار کہنا چاہیے. اس سے انسان کو ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے، اندر بھی احساس پیدا ہوتا ہے شکر گزاری کا. لیکن شکر گزاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ نماز پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیے ان سے بچا جائے. یہ شکر گزاری کا پھر اعتراف ہے.
صرف زبان سے کہہ دینا الحمدللہ الحمدللہ اور کام سارے غلط کیے جانا، یہ پھر وہ ایک طرح جھوٹی سی الحمدللہ ہوتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم بچتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر انعامات کرے، وہ یہاں محذوف ہے، وہ انعامات کرے اور پھر تم اس کا شکر ادا کرو۔ بٹ زیادہ اپروپریٹ میننگ یہی لگتا ہے کہ تم اس کے شکر گزار بن سکو، تم ڈپک کر سکو کہ تم اس کے شکر گزار ہو، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ بچ کے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بدر میں اور تم کمزور تھے، جب کہ تم کمزور تھے، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو۔ استقولو، یاد کریں جب آپ فرما رہے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا، وہ مسلمانوں کی کچھ جماعتوں میں بددلی پھیل گئی، تو آپ نے فرمایا کہ 300 آدمی لوگ ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اگر کوئی 300 کمزور یا منافق لوگ نکل گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ الَن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ ان یمدکم، یہ بھی اردو میں بھی ہم ایگزیکٹلی یہی روٹ استعمال کرتے ہیں، میم دال دال مدد، کہ مدد کرے تمہاری تمہارا رب، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، الوف ہوتا ہے ہزاروں، آلاف ہوتا ہے پھر اگر نمبر کے ساتھ آ رہا ہو، 3000 کے ساتھ، من الملائکۃ منزلین، فرشتوں میں سے منزلین اتارے گئے، یعنی 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ 300 کمزور منافق پس ہمت آدمی چلے گئے، تو 300 کی جگہ اللہ تعالیٰ 3000 بھیج دے تمہارے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے نا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہمت بتائی۔ استقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے اتار کر، 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے۔ بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر اس کو تائید فرمائی ہے کہ ہاں کیوں نہیں، ان تصبرو، اچھا یہ ساتھ شرط بھی ضرور لگتی ہے، جب بھی چاہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط یہ آتی ہے کہ صحیح ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، صحیح عمل کرو، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ یہاں پہ بھی ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر یہ کرتے رہو گے تو ڈیفینیٹلی آئے گی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اگر انسان ہمت کرے، فوکس کرے، ان چیزوں سے بچے جو اللہ نے منع کی ہیں، اور اپنے دین کی خاطر، اپنے رب کی خاطر ڈٹ جائے، تو آج بھی آسمان سے فرشتے اتر کے مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ تو آنے ہی تھے، لیکن آج بھی آ سکتے ہیں۔ ان تصبرو، اگر تم ثابت قدم رہو، وتتقو، اور بچتے رہو، واہ، اور ایسا ہو جائے، یاتوکم، کہ وہ آ جائیں تم پر، یاتو وہ آ جائیں کم تمہارے پاس، اور اصل میں یہ یاتونا تھا، یہ تصبرونا ہے تتقونا تھا، لیکن یہ ان شرطی ہے، تو پھر جب یہ ان شرطی ہوتا ہے تو پھر یہ ان کی نون ختم ہو گئی۔ من فورہم، فور کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے جوش، تو اسی سے پھر ایک لفظ ہے فوارہ، فوارہ بھی ہے نا پھوٹتا ہے، تو ابلنا، جوش میں آنا، پھوٹنا، اس کے لیے لفظ فور استعمال ہوتا ہے۔ تو فورہم، ان کا جوش، ہاذا، ان کا یہ جوش، یعنی وہ اپنے اس جوش میں اگر تمہارے پر چڑھ دوڑے، یمددکم ربکم، تو مدد کرے گا تمہارا رب، تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتوں سے، مسومین، جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے، جیسے یہ نہیں ہوتا بعض اوقات اسکولوں میں ہوتے ہیں، ہاؤس ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہر ہاؤس والے اپنے بیج لگا کے پھر ہوتے ہیں، اس طرح کی مثال ہے کہ وہ کوئی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوں گے، کوئی نشان لگائے ہوں گے،
اور وہ تمہاری مدد، یعنی کوئی خاص فرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ کے نبی نے تو چاہا اگر 300 کے جگہ اللہ 3000 بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں 5000 بھیج دوں گا فرشتے، تمہاری مدد کروں گا، تم اس شرط پہ پورے رہو. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ہاں اگر تم ثابت قدم رہو گے اور بچتے رہو گے اور وہ تمہارے اوپر بھی آدھم کے، تو مدد کرے گا تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو کافروں کو ایک طرح سے تہس نہس کر دیا. پھر بعد میں کیا ہوا یہ انشاءاللہ آگے ڈسکس ہوگا. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا تھا اس کو اللہ نے، الا بشرا لکم، مگر تمہارے لیے خوشخبری. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کا وعدہ کیا یہ بس ایسے ہی تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، کیونکہ انسان کو نمبر سے ذرا تسلی ملتی ہے نا کہ اچھا جی ان کے 3000 ہیں، ہم اب 700 رہ گئے ہیں، 300 ہمارے چھوڑ بھی گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اللہ تعالیٰ 3000 بھیج دے گا، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو. اللہ نے کہا میں 3 کیا میں 5000 بھیج دوں گا. تو ان نمبروں سے نا ایک ذرا ہم کیونکہ انسان ہے کمزور مخلوق ہے تو میں تسلی ہوتی ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس کے ذریعے. یہ قلوبکم یہاں اس کا فائل ہے تطمئنہ کا، اور یہ تطمئنہ جو ہے نا یہ تے مؤنث کی ہے. تو قلوب کیونکہ قلب کی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، قلب کے بیچ میں واو آ گئی کاف لام بے گے، تو اس کے حوالے مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے. یعنی مدد تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ فرشتوں کے بغیر تمہاری مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرشتوں کی حاجت تو نہیں ہے، وہ تو ایک کلمہ کن ادا فرماتے ہیں اور پوری کائنات تخلیق ہو جاتی ہے. تو یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اور تمہارے لیے خوشخبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. یہ بشارت نہ بھی اتر رہے، اگر فرشتے نہیں بھی آ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں تو اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتح و نصرت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. کون اللہ ہے؟ وہ العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، وہ غالب ہے، زبردست ہے، جس کو چاہے فتح غلبہ عطا فرمائے. دشمن کے بعد جتنا مرضی ساز و سامان ہو، جتنی مرضی تعداد ہو، گھوڑے ہو، آرمر ہو، جو مرضی ہو، آج کے زمانے میں جو مرضی اس کے بعد فوج ہو، ٹینک ہو، جہاز ہو، اگر فتح اللہ نے عطا فرمانی ہے تو وہ کمزور جماعت کو بھی عطا کر دے گا. اور وہ حکیم ہے، اس کو کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جو غزوہ احد میں بعد میں بھی چیزیں ہوئی اس میں بھی پھر بہت ساری حکمتیں تھیں جو سامنے آئیں گی. ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہوئی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ، اور اس کا ڈیٹیل سے انشاءاللہ ذکر آئے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دنیا سے جانا تھا، یہ چیز طے تھی. اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے تو مسلمان جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کے کلیجے پھٹ جاتے اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکتے. تو اس غزوے کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور موقع جنگ کا تھا. تو پھر جنگ کے موقع پہ جو اولو العزم صحابہ تھے نا ان کو ہمت دکھانی پڑی. وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ غم میں چلے جائیں اور ڈھیر ہو کے رہ جائیں. تو انہوں نے پھر ہمت دکھائی، ہمت پکڑی، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ خبر بھی غلط تھی. تو اس طرح اکثر ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک مشکل سی آتی ہے اور پھر مشکل رفع ہو جاتی ہے، تو اصل میں وہ کسی بڑی مشکل کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری حکمتیں اس غزوہ میں ہوئیں، جس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ منافق جو تھے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اب منافقوں کا چہرہ کھل جائے، ان کا پردہ فاش ہو جائے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا تھا مگر تمہارے لیے بشارت، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور مدد نہیں آتی مگر اللہ ہی کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والے ہے. میرا سر ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں کچھ وقفے آتے ہیں، جیسے جیم کا بھی آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، جہاں پہ وقفہ ضروری ہوتا ہے، نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا مجھے ہم اس میں جائز ہوتا ہے نا، چینجز کرتے بیسیکلی جیم پہ وقفہ جائز ہوتا ہے. جائز ہوتا ہے سر. اچھا اس میں آخری جو ورڈ آتا ہے اس کے آخری حرف پہ ہم جو پیش زبر ہوتی ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو کنٹینیوشن میں کرتے ہیں پھر اس کو پورا پڑھتے ہیں.
تو کیا اس سے لفظ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے یا سیم رہتا ہے؟ نہیں، سیم رہتا ہے، میننگ وہی سیم رہتا ہے. یہ رہتا ہے. عربوں کا سٹائل ہے. یہ فرینچ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ وہ آخر میں رک رہے ہوتے ہیں تو اس کی پروننسیشن فرق ہوتی ہے، کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کنٹینیو کرتی ہے. یہ فرینچ کے اندر یہ ایشو ہے، عربی میں بھی یوں ہی ہوتا ہے. شروع میں 113 آیا جو تھی اس میں ذکر کیا تھا کہ اس امت کا جو کہ اللہ کی آیات پڑھتے تھے اور پھر آپ نے اور وہ رات کو سجدہ کرتے تھے. پھر آپ نے اس کی تشبیہ دی کہ جو ہم لوگ تہجد پڑھتے ہیں اس سے مماثلت اس کی بنتی ہے. تو بالکل اس میں اب ایک میرا پریکٹیکل وہ تھی پرابلم کر لیں جو بھی ایک یعنی کمی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ میکسیمم قرآن پڑھیں تہجد کی نماز میں جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اور اس میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ آپ قرآن کی اس کی تلاوت کر رہے ہیں. مگر ہماری جو میموری میں جو بچپن میں جو صورتیں یاد کرا دی گئی تھی وہ ہیں انہی میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. اب یہ کیا یہ ہو سکتا ہے ویری پریکٹیکل کوشچن مطلب اس میں کہ ہم قرآن شریف ہاتھ میں لے کے پڑھیں؟ دیکھیں یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی نماز میں بالکل توجہ ہونی چاہیے اور آپ کو ہلنا جلنا چاہیے، نماز کی سینکٹیٹی متاثر ہوتی ہے. اچھا جہاں نماز کی سینکٹیٹی متاثر ہوتی ہے اس میں خاص طور سے جو فرض نماز ہوتی ہے نا اس میں سینکٹیٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو نفل میں شاید تھوڑی سی ایکسیپشن ہو سکتی ہے. اور آپ اگر عمرے پہ جب جاتے ہیں خاص طور سے رمضان کے عمرے میں تو آپ وہاں نوٹس کریں گے کہ وہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تراویح کے درمیان میں جب وہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنا قرآن شریف بھی جیب سے نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ فوکس بھی رہتا ہے اور ان کو سمجھ بھی آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کا وہ بھی خیال ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نفل کے اندر میرا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں اور تہجد کے اندر تو میرے خیال میں یہ کر لینا چاہیے. پہلی کوشش ہونی چاہیے یاد کرنے کی. کچھ لوگوں کے خیال میں ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے نماز کا تقدس مجروح ہوتا ہے. اب فیصلہ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے کیا کریں. میرے خیال میں فرض نماز میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے قطعاً. نفل کے اندر یہ کر لیں. لوہے قرآنی لوگ اپنی دکانوں پہ لگا دیتے ہیں اور یہ گھروں میں لگایا ہوتا ہے. تو جب ہمیں اس کا ان کا الف لام میم میں اس کا مطلب ہی نہیں پتا تو ہم وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہے یا وہ صحیح عمل ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. یہ جو لوہے قرآنی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں میں برکت تو ہے، یہ تو طے ہے. کیا قرآن شریف اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کی آیتیں دیواروں پہ لٹکا دی جائیں؟ تو اس لیے نہیں بھیجا گیا، یہ بھی طے ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ بس یہ آیتیں لٹکا دیا کرو سوچے سمجھے بغیر؟ تو بالکل نہیں، ایسا نہیں کہا گیا. قرآن شریف کو پڑھنا سمجھنا وہ زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی آیت بھی لٹکائی جائے جیسے ہم لگاتے ہیں مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کا بھی ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ آیت لگی ہوئی ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کے اندر سے بھی یہ دعا یا آواز نکلتی ہے، یہ اس کا مقصد ہے. تو اس طرح سے لوہے قرآنی لٹکا لینا اور اس سے کوئی اور وہ بھی پتہ نہیں کس نے ان کی ارینجمنٹ کی ہے کہ یہ الفاظ آئیں گے، تو وہ تو بالکل ہی کوئی اس سے ہٹ گیا نا. یعنی ایک تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو ایک آیت ہے جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بھیجی ہے. وہ لوہے قرآنی میں تو ایک کہیں سے پکڑتے ہیں ایک کہیں سے پکڑتے ہیں، اس کی لوہے قرآنی بنا لیتے ہیں، تو وہ کوئی ڈیزائربل چیز تو نہیں لگتی. لیکن اگر وہ کر کے اس کو کوئی برکت پہنچتی ہے تو چلو پہنچا لے، وہ اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. اصل فوکس دیکھیں ہم کسی نے لٹکائی ہوئی ہے اور ہم اس پہ اعتراض بھی کریں نا، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں. اصل چیز ہے لوگوں کو تعلیم دی جائے، تبلیغ کی جائے کہ آئیں قرآن پڑھیں، آئیں سمجھیں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا. انہیں سے پوچھیں اچھا جی یہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. نہیں ہمیں مطلب نہیں پتا تو کہ بہتر نہیں کہ آپ قرآن کی وہ آیتیں لگا لیں جن کا مطلب آپ کو پتا ہو، تاکہ آپ جب پڑھیں تو آپ کو یاد دہانی ہو. کیونکہ قرآن یاد دہانی کے لیے ہے، قرآن کتبے لٹکانے کے لیے اور قبروں پہ لکھنے کے لیے اور سجانے کے لیے نہیں آئے، سجاوٹ کی چیز نہیں ہے، یہ ہدایت کی چیز ہے. تو یہی لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے اور سمجھانا چاہیے آکے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.